تعداد 5000 کے قریب ہو گئی. 8000 لوگ پہلے 1-2 دن میں یسوع کی کلیسیا میں شامل ہو گئے. یہ تبدیلی تھی, یہ انقلاب تھا, اور یہ انقلاب وہاں پر دن بدن بڑھتا گیا. لوگ یسوع کی کلیسیا میں شامل ہوتے گئے. ایک دن تھوڑے 3000 5000, اگلے دن لوگ یسوع میں شامل ہوتے گئے, اور یہ ریوائول تھا. اور میرے عزیزو, حاکم جمع ہو گئے, کاہن جمع ہو گئے, فقیہ فریسی جمع ہو گئے. یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے جا رہے ہیں اور کلیسیا میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. اور میرے عزیزو, وہ یسوع کی مردوں میں سے جی اٹھنے کی منادی کے مخالف تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یسوع کے جی اٹھنے کی منادی نہ کرو, کہ وہ جی اٹھا ہے, اس کی منادی نہ کرو. اور میرے عزیزو, یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. جب عدالتوں میں ان کو کھڑا کیا گیا اور حاکم سامنے کھڑے تھے, فقیہ فریسی سامنے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرو, اور انہوں نے انہیں قیدی بنا لیا. اعمال کے 4 باب کی 7ویں آیت دیکھیے. اعمال کی کتاب 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, اور ان کے بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ کیسے تم لوگوں نے 8000 لوگوں کو تبدیل کر دیا؟ کس نام سے, کس قدرت سے تم نے یہ کام کیا؟ تو میرے عزیزو, پطرس نے وہاں پر ایک قدم آگے بڑھایا اور ان کو مخاطب ہو کر کہا, جو انہیں سنسار کرنے جا رہے تھے. اس نے کہا کہ اس نے تمہارے گناہوں کے لیے صلیب پر اپنی جان دی, اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. وہ یسوع ہے. آسمان کے تلے, زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے تم نجات پاؤ. جب فقیہ فریسیوں کو یہ کہا گیا تو انہوں نے پتھر اٹھا لیے کہ وہ یوحنا اور پطرس کو مارے. انہیں قید میں ڈال دیا گیا, لیکن انقلاب رکا نہیں, تبدیلی رکی نہیں, توبہ رکی نہیں, ایمان رکا نہیں. لوگ کلیسیا میں ڈے بائی ڈے شامل ہوتے گئے اور لوگوں نے توبہ کی. میرے عزیزو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ 4 باب کی 13ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے کلیسیا میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا تھا. جب انہوں نے پطرس یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ نپڑھ اللہ واقف آدمی ہے تو تعجب کیا. وہ اور بھی حیران ہوئے کہ واقعی یہ بغیر کسی قدرت کے نہیں ہو سکتا, یہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں, پھر بھی ان کی مرادی سے لوگ بدل رہے ہیں, لوگ انقلاب میں شامل ہو رہے ہیں, تبدیلی آ رہی ہے. یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ اور انہوں نے وہاں پر جب انہیں بتایا کہ یسوع سچ مچ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, تو زندہ یسوع لوگوں کو تبدیل کرتا جا رہا تھا. یسوع وہاں پر موجود تھا, اور ان کے کلام کے باعث بہت سارے لوگ وہاں پر تبدیل ہوتے جا رہے تھے. انہوں نے یسوع مسیح کا بدن دیکھا تھا, انہوں نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تھا, انہوں نے کہا زندہ گوشت, زندہ ہڈیاں ہم نے قبر میں سے نکلی ہوئی دیکھی ہیں, وہ ہمارے درمیان آ کر کھڑا ہوا ہے, اس نے مچھلی اور روٹی کھائی ہے. ہم کیسے باز آ جائیں اس منادی سے؟ ہم کیوں کر اس منادی کو روک دیں کہ یسوع جی نہیں اٹھا, اور ہم یسوع کا نام لے کر کیوں کر منادی نہ کریں؟ اور میرے عزیزو, انہوں نے کہا ہم یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھی ہیں. 4 باب اور اس کی 20ویں آیت میں وہ شاگرد بات کرتے ہوئے کہتے ہیں, کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. کہتے ہیں پڑھاؤ, حاکموں, پتھر مارو, سانو حوالات چ ڈک دیو, لیکن جیڑیاں گلاں اسی ویکھیاں نے اسی انہاں تو مکر نہیں سکتے. اسی یہی منادی کرنی ہے, اسی یہی ڈنڈورا پٹنا ہے کہ یسوع تہاڈے گناہ والی مر گیا, دفن ہویا, تے تیجے دہاڑے مردیاں چو جی اٹھا. اور میرے عزیزو, یہاں پر اگر دیکھیں 21ویں آیت میں, 4 باب کی 21ویں آیت میں, تو وہاں پر کیا ماجرا ہو گیا. وہاں پر انہوں نے